بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ ود عامر مرزا. دوستو، ظلم و بربریت، خوف اور دہشت کی علامت جس نے اپنا پہلا ہی جرم اس خوفناک طریقے سے سرزد کیا کہ انسانیت بھی کانپ اٹھی. وہ اس قدر ظالم تھا، لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا تھا. اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، لوگوں کا قتل کرنا، بھتہ لینا اس کے لیے بالکل عام روٹین کی باتیں تھیں. اور اس کی دہشت اتنی تھی کہ لوگ اس کو پیسے دیے بغیر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تھے. اور اگر کسی نے اس کی مخبری کی، پولیس کو اطلاع کی یا پیسے دینے سے انکاری ہوا تو وہ یا اس کے اہل خانہ کی جان بخشوانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. میں بات کر رہا ہوں گجرانوالے کے ایک ایسے کردار جس کو پولیس نے مقابلے میں تو مار ڈالا، لیکن آج بھی اس کی بربریت کی داستانیں وہاں پر موجود ہیں. لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے ظلم کی داستانیں سناتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ننو گرایا کی. ننو گرایا جس کا اصل نام فیض رسول تھا. ننو گرایا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دیگر خاندان والوں کے ساتھ گجرانوالہ شہر میں رہائش پذیر تھا. ان کی برادری کا ہی ایک شخص تھا بلو گرایا. ان کے ساتھ اس کا زمین کا تنازع چل رہا تھا. اس زمین کے تنازع پہ کئی مرتبہ ان کے معاملات خراب بھی ہوئے، نوک جھوک بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جھگڑا اس نوعیت تک بڑھ گیا کہ بلو گرایا اور ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا. بلو گرائے نے اس رنجش کو سامنے رکھتے ہوئے ننو گرائے کا بھائی مٹھو گرائے کو قتل کر ڈالا. اس قتل کے بعد ان کی آپس میں برادری میں دشمنی چل پڑی. ننو گرایا کہنے کو تو اس سے پہلے اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ایسا ویسا نہیں تھا، نہ اس کے کوئی ظلم کی داستانیں تھیں، لیکن بھائی کے قتل کے بعد دیکھنے میں آیا کہ ننو گرایا جیسے پاگل ہو گیا ہو، اور وہ اپنے بھائی کی تدفین کے بعد پاگلوں کی طرح اب اس کے قاتل بلو گرایا اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈتا رہا. بہرحال جب بلو گرایا قابو آتا ہے ننو گرائے کے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ اس نے تو ظلم کی بربریت کی اخیر ہی کر دی. اس نے دشمنی نبھانے کا یا دشمن داری میں بدلہ لینے کا ایک ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ روح بھی کانپ اٹھے. اس نے بلو گرایا کو ایک ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کر شہر کی سڑکوں پر گھمایا، گھسیٹا، اور اس کے بعد سارے شہر میں اس نے جب اپنی دھاگ بٹھا دی، اس نے بلو گرایا کو زندہ جلا ڈالا. یہ اس قدر خوفناک جرم سرزد کیا اس نے، اور اس جرم کی جو گونج تھی وہ نہ صرف گجرانوالہ کے پورے شہر بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی علاقے، سیالکوٹ، نارووال، شکر گڑھ، شیخو پورہ سمیت لاہور، بہت سے علاقوں میں اس طرح سے گئی اور لوگ کانوں کو ہاتھ لگا اٹھے. لوگ پریشان تھے کہ بدلہ اس قدر، انتقام اس قدر خوفناک کہ یہ کیا کیا اس نے. بہرحال اسے اس پر کوئی پشیمانی نہیں تھی. اس نے اپنے شہر میں اپنے مخالفین پہ، ارد گرد کے لوگوں پر اپنی دھاگ بٹھانی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا. بلو گرائے کو قتل کرنے کے بعد ننو گرایا مفرور ہو گیا. اس نے ارد گرد وارداتیں شروع کر دیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شروع کر دیں. لوگوں کو اغوا کیا، ان سے پیسے وصول کیے، اور اس دوران اس نے کیا کیا، اپنا ایک انتہائی مضبوط اور منظم گینگ ترتیب دیا. اس نے گجرانوالہ اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان لڑکوں کو تیار کیا شوٹرز کے طور پر. اس نے اپنے شوٹرز تیار کیے، درجنوں شوٹرز اس کے پاس موجود تھے. لوگوں سے بھتہ وصولی شروع کر دی اس نے، اور بھتے کے لیے جس کسی کو وہ کال کرتا تھا وہ بھتہ نہ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ بھتہ وصول کرنا، لوگوں کو اغوا کرنا، قتل کرنا عام روٹین کی بات تھی. ایسے ہی جیسے گھر سے نکلے موٹر سائیکل پہ، کسی سے پرس چھین لیا، کسی سے موبائل چھین لیا، اس کے لیے یہ وارداتیں، یہ سنگین نوعیت کی وارداتیں بالکل اسی طرح سے تھیں. اس کے جرم کی فہرست بڑھتی چلی گئی، لوگوں میں خوف بیٹھتا چلا گیا.
کیونکہ وہ اس قدر ظالم تھا، اس کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس کو کہ معافی کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی تھی، کوئی نرمی نہیں رکھتا تھا. وہ صرف ٹیلی فون کال کر کے 2 لفظی بات کہتا تھا کہ اتنے پیسے فلاں جگہ پہ پہنچا دیے جائیں، دوسری صورت میں انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹڈ بات بتاؤں آپ کو کہ جو صنعت کار کاروباری لوگ جو تھے وہ تو اس کا نشانہ تھے ہی، ان سے تو بھتہ بھی وصول کرتا تھا، انہیں اغوا بھی کرتا تھا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹڈ چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ جو گجرانوالہ میں اور اس کے ارد گرد علاقوں میں سٹا مافیا کام کرنے والا تھا، جو بک میکر تھے، جو اس دور میں میچوں اور ریسوں کا بہت بڑا کام کیا کرتے تھے. گجرانوالہ میں ان کا کروڑوں اربوں روپے کا کام ہوتا تھا اور ان کے بڑے نام بھی ہوا کرتے تھے. اس نے ان کو بھی ٹارگٹ پہ لیے رکھا اور ان کو ٹارگٹ کر کے ان سے بھی بھتہ وصولی کرتا تھا. کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس سے. بلکہ 2-3 تو لوگ ایسے بھی میری جان پہچان میں بھی ہیں، بلکہ میں جانتا ہوں انہیں، جن سے جب ننو گرائے نے بھتہ مانگا کہ تم لوگ یہ 2 نمبر کام کر رہے ہو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو یا مجھے بھتہ بھیجو تم اتنے، کروڑ پیسے تو کم وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں تھا. تو بہرحال جب اس نے پیسے ان سے مانگے تو وہ لوگ وہاں سے اپنا کام وام چھوڑ کر دوسرے شہروں میں، لاہور میں آ کر آباد ہو گئے اور تمام فیملیز کو بھی اپنی لے آئے. وجہ کیا بتائی گئی کہ ننو گرایا ان کے پیچھے چڑھ گیا ہے، ننو گرائے نے ان سے بھتہ مانگ لیا ہے، ہماری تو اتنی پسلی ہی نہیں کہ ہم اتنے پیسے دے سکیں، ہم کہاں سے پیسے دیں گے، اس لیے کام وام چھوڑ کے ہم تو لاہور آ کے یہاں پر بیٹھ گئے ہیں، یہاں بیٹھ کے اپنی دال روٹی چپ کر کے خاموشی سے کمانے کی کوشش کریں گے. اگر مل جائے، نہیں تو جب تک ننو گرائے کا کچھ نہیں ہوتا تب تک ہم آرام سے سکون سے یہیں پر چھپ کر رہ لیں گے. بلکہ ایک بک میکر کے بارے میں اور آپ کو بتاؤں کہ اس کو جب ننو گرائے نے فون کیا بھتے کے لیے تو اس کو تو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ ہاسپٹل داخل ہو گیا. بلکہ ہاسپٹل کے داخل ہو گیا اور لاہور میں اس کو لایا گیا علاج معالجے کے لیے بھی. اور وہاں پر آ کر جب اس نے ساری رودات بتائی اپنی کہ اس طرح سے اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے اس کو پیسے دوں، اور اس کو پیسے نہ دو تو وہ بندہ مارنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا. اس کے مخبر، اس کے انفارمر، اس کے شوٹرز شہر میں موجود ہیں، ان کے پاس ہر کسی کی مخبری ہوتی ہے، ہم تو اس سے چھپ کر بھی نہیں کہیں رہ سکتے. تو اس قدر اس کا خوف تھا. اسی بک میکر نے، جس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس نے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ گجرانوالے پولیس کے ایک انسپیکٹر سے بھی ڈسکس کیا. اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور میرے سے اس نے پیسے مانگے ہیں اور مجھے ہارٹ اٹیک بھی آ گیا ہے، میں تو بھی اسپتال بھگت کے آ رہا ہوں. تو اس انسپیکٹر نے کہا کہ یار اب ہم کر کیا سکتے ہیں، ننو گرایا جو پاکستان میں تو موجود نہیں ہے، اب وہ باہر کے ملک بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے، اپنا گینگ چلا رہا ہے، تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو اس کے کوئی شوٹرز جو تم سے پیسے مانگ رہے ہیں، جن کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے کہ فلاں شخص کو پیسے دینا ہے، اس کو تو ہم پکڑ لیں گے، لیکن اس کو پکڑنے کے بعد تمہارے سر سے کیا ننو گرائے کی تلوار جو لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی؟ تو بہرحال دیکھو ابھی وقت کیا آتا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو ننو گرایا دہشت اور خوف کی ایسی علامت تھا کہ لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا. نہ اس سے کوئی کاروباری شخصیت، نہ کوئی سیاسی شخصیت، نہ کوئی 2 نمبر کام کرنے والے، کوئی بھی محفوظ نہیں تھے اس سے. چند ایک سیاسی شخصیات کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وہ اس کے کچھ سفارشی بھی تھے. وہ اس لیے کہ ان کے لیے بھی اس نے کچھ سیاسی ماحول اپنے علاقوں میں پیدا کیا تھا، لیکن ان سیاستدانوں کی کچھ چل نہیں سکی ننو گرائے کے معاملے میں. ننو گرائے کے پیچھے جب پولیس چڑھی ایک ہمارے بہت ہی ایماندار، بہت ہی مرد مجاہد کہہ لیں، پولیس افسر ایک ہیں جو آپ تو میرا خیال ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ان کا نام ذوالفقار چیمہ، SSP لاہور بھی رہ چکے ہوئے ہیں وہ. اور ان کو گجرانوالہ جب تعینات کیا گیا
اور یہ بھی ایک ان کو تعیناتی جو تھی وہ ایک اس چیز کا حصہ تھی کہ انہیں ٹاسک دیا گیا تھا ننو گرائے کا. گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی کاروباری شخصیت، صنعت کاروں نے اور دیگر افراد جو ننو گرائے کے ظلم کا شکار تھے، اس کے ڈسے ہوئے تھے، انہوں نے شہباز شریف اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، ان سے ملاقات کی تھی. اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یا تو بتائیں کہ ہم اپنی صنعتوں کو تالے لگا کر چابیاں آپ کے حوالے کر دیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمارے تو چولہے بند ہو ہی چکے ہیں، تقریباً ہمارا جینا اس نے حرام کیا ہوا ہے، کام ہم کر نہیں سکتے، کہاں سے اس کو پیسے لا کر دیے جائیں. جس پر شہباز شریف نے ذوالفقار چیمہ، ایک دبنگ پولیس افسر تھے، ایماندار پولیس افسر تھے، نڈر پولیس افسر تھے، انہیں گوجرانوالہ میں تعینات کیا اور ٹارگٹ دیا ننو گرائے کا. ان کی تعیناتی کے دوران ننو گرائے کی وارداتوں میں کمی تو نہ ہو سکی، شدت آئی. اس نے لوگوں کو اور تنگ کرنا شروع کیا، اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے کسی کا کوئی بھار نہیں ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے جتنے مرضی پولیس افسر، جتنے مرضی دبنگ پولیس افسر لا کے یہاں پر لگا دیں، میرا کام نہیں رکے گا. اس نے اپنا بزنس کاروبار جاری رکھا. ادھر سے ذوالفقار چیمہ جنہیں گوجرانوالہ تعینات کیا گیا تھا، انہوں نے اچھا ذوالفقار چیمہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ وہ میں نے بتایا کہ ایس ایس پی لاہور بھی رہ چکے ہیں. ان کی جب تعیناتی ہوئی تھی یہاں پر تو مومن پورہ لاہور میں قبرستان ہے، وہاں پر ایک دہشت گردی کا بھی واقعہ ہوا تھا. بہت سیریس واقعہ تھا. اس دور میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے تھے. مومن پورہ قبرستان میں ایک مجلس میں دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی. ایک جیپ پر آئے تھے دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی. کچھ درجنوں لوگ اس میں قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، اور کئی زخمی ہو گئے تھے. تو یہ اس وقت لاہور میں تعینات تھے. ان کے لیے بڑا مشکل ٹاسک تھا، اور انہوں نے جس طرح سے حالات کو کنٹرول کیا تھا وہ بھی سب کے ماضی کے جانتے ہیں لوگ، پرانے لوگ جتنے بھی ہیں. اور ایک چیز اور، ایسے پولیس افسر ہیں جنہوں نے کبھی کسی تگڑے کے آگے سر نگو نہیں کیا، گھٹنے نہیں ٹیکے. انہوں نے ایک ایسا واقعہ بھی ہمارے سامنے اس پولیس افسر کا پیش آیا ہوا ہے کہ ایک ایسی شخصیت یا بابائے صحافت کہہ لیں اس کو، بہت تگڑی، جن کا تعلق شریف فیملی سے بہت کلوز، شریف فیملی ان کو اپنا بڑا مانتی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی ایک کسی معاملے پہ تنازع شروع ہو گیا ذوالفقار چیمہ کا. بڑا پریشر ذوالفقار چیمہ پر آیا، بہت پریشر آیا، پولیٹیکلی بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی. لیکن انہوں نے ہر پریشر کو برداشت کیا اور گھٹنے نہیں ٹیکے. اور بالآخر اس شخصیت کے ساتھ جب معاملات طے کیے تو وہ برابری کی سطح پر طے کیے تھے معاملات. وہ انہوں نے کوئی کسی دباؤ میں آ کر معاملات کو ہینڈل نہیں کیا تھا انہوں نے. بہرحال ذوالفقار چیمہ کو جب لگایا گیا گوجرانوالہ، انہوں نے وہاں پر لوگوں کو اعتماد پہ لینا شروع کیا. مساجد میں اعلانات کروائے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی بھتہ مانگتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو ڈائریکٹ میرے پاس آئیں، میں اس کا ازالہ کروں گا. آہستہ 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 جب انہوں نے ننو گرائے کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، اور ننو گرائے کو جب یہ لگا کہ اب میری بچت کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو اس نے کیا کیا، وہ پاکستان سے فرار ہو کر دبئی چلا گیا. دبئی میں بیٹھ کر اس نے وہاں سے اپنا نیٹ ورک چلانا شروع کر دیا. اپنے شوٹرز کو یہاں پر وہ ایک فون کال پر آرڈر دیتا، جہاں فائرنگ کرنی ہوتی، جس کسی کو مارنا ہوتا، جس کسی کو ڈرانا ہوتا، جس کسی سے پیسے وصول کرنے ہوتے، وہ کام شوٹر سر انجام دیتے تھے. اچھا، ننو گرائے کا ایک اور بڑا بہت ہی مطلب کہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ننو گرائے بڑا مشہور ہوا تھا، اور وہ آج بھی ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ سوشل میڈیا پر پڑا ہوا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اس نے ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا. ایک اپنا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، جسٹس بلال، ان کے اگینسٹ ایک اس نے بنایا تھا. ان کے ساتھ تعلقات، دبئی میں ایک ملاقات کے حوالے سے ذکر کیا تھا اس نے. تو وہ ایک کلپ بنا کے اس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروایا تھا، تو وہ آج بھی موجود ہے. اس کلپ کے بعد بھی جو ہے نا، شہباز شریف کے علم میں جب آیا تھا اور انہوں نے نوٹس لیا تھا اس کا، تو اس کے بعد بھی ایک یہ بھی فیکٹر تھا کہ ذوالفقار چیمہ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا ننو گرائے
کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے۔ اس دوران ننو گرائے پر 30 لاکھ روپے زندہ یا مردہ گرفتاری کا انعام بھی رکھا گیا۔ ننو گرائے دبئی میں بیٹھ کر اپنی وارداتیں کرتا رہا، وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ذوالفقار چیمہ نے یہاں سے انٹرپول کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ریڈ وارنٹ جاری کروائے اور دبئی میں اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کی گئی۔ جب اس کو پتہ لگا کہ میرے وارنٹ جاری ہونے والے ہیں تو وہ دبئی سے سکپ کر کے ملیشیا چلا گیا۔ ملیشیا میں جا کر وہاں پر بھی اس نے اپنا یہی کام رکھا، پیسے لوگوں سے اکٹھے کرتا رہا، فون کالز، فائرنگ، قتل و غارت گری، سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ہمارے دبنگ پولیس افسر ذوالفقار چیمہ، انہوں نے بھی اپنی ہمت نہیں ہاری، وہ بھی اپنی کاوشیں جاری کیے رکھے۔ جہاں جہاں پر ننو گرایا اور اس کے ساتھی ملتے تھے انہیں، وہ ان کو پکڑتے بھی تھے، ان کے گرد گھیرا بھی تنگ کرتے تھے، اور ساتھ کے ساتھ اپنی قانونی کارروائی، لیگل کارروائی انٹرپول کی مدد سے ننو گرائے کو واپس لانے کے لیے وہ بھی جاری رکھی۔ بالآخر ایک ٹائم ایسا آیا کہ پنجاب پولیس، گجرانوالہ پولیس کامیاب ہو گئی ننو گرائے کو ملیشیا سے ڈپورٹ کروانے میں، اور اس کو گرفتار کر کے واپس پاکستان لایا گیا۔ گجرانوالہ میں ننو گرائے سے کچھ دن تفتیش کی گئی۔ کچھ دن تفتیش کرنے کے بعد ننو گرائے کا جب وقت قریب آیا تو اس کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ پولیس مقابلہ تو ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ پولیس مقابلہ کون سا ہوتا ہے، کیونکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو اصل پولیس مقابلہ ہوتا ہے نا، تو وہ مقابلہ بتاتا ہے کہ میں اصل ہوں، اور جو پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ساتھی چھڑانے کے لیے آئے، نشاندہی کے لیے جایا گیا، اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ بہرحال ننو گرائے کی زندگی کا اختتام ہوا، لیکن اس وقت تک بھی شہر کے لوگوں میں اس قدر خوف، دہشت تھا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ننو گرایا پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے اس کی لاش کو ایک گدھا گاڑی پہ رکھ کے شہر بھر میں گھمایا، لوگوں کی دہشت ختم کرنے کے لیے۔ پولیس سرکاری گاڑیوں میں اس گدھا گاڑی کے آگے پیچھے موجود تھی۔ گدھا گاڑی شہر کی سڑکوں پر لے جا کر لوگوں کو دکھایا گیا کہ ننو گرایا واقعی میں مر گیا ہے۔ اس طرح سے ان کے دلوں سے خوف بھی نکل گیا۔ اچھا ایک چیز اور، آپ جب اس کی لاش کو شہر کی سڑکوں پر گھمایا جا رہا تھا نا، تو شہر کے لوگوں نے پولیس والوں پر، ان کی گاڑیوں پر اس قدر گلپاشی کی، پھولوں کی چادر بچھا دی انہوں نے۔ شہر میں کہتے ہیں کہ پھول ختم ہو گئے تھے گلاب کے، وہ گلاب کے پھولوں کی پتیاں نہیں مل رہی تھیں، اتنے لوگوں نے اپنے گھروں کی، دکانوں کی چھتوں پر سے پولیس پر پھول نچھاور کیے تھے۔ تو یہ تھا ننو گرایا۔ اس کے اور بھی ساتھی تھے، کوئی آصف وڈو تھا، کالا گجر تھا، احمدی نت تھا، لیکن جب یہ تھم ہی جو ہے وہی نہ رہا تو باقیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کدھر چلے گئے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، وہ بھی زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، ابھی اس کے بارے میں کوئی اطلاعات موجود نہیں ہیں۔ بہرحال ذوالفقار چیمہ کی یہ ایک بہت بڑی کاوش تھی، بہت بڑا ان کا ایک یہ اقدام تھا جو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا، ایک ٹاسک جو ان کو ملا تھا، جس کی وجہ سے گجرانوالہ شہر کے لوگوں کو سکھ کا سانس لیا۔ کئی لوگ جو شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں شفٹ ہو گئے تھے، وہاں پر اپنے بیوی بچوں سمیت رہ رہے تھے، وہ بھی واپس اپنے شہر جا کر رہنے کا موقع ملا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔